ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے چھٹے باب میں سے بیان۔ خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ میرے عزیزو، میں فادر یونس ریاض مریخل پیرش اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام اور خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا چھٹا باب، ہم سب اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں۔ روزوں میں ہم اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ ہمارا خدا یسوع مسیح ہمیں ایک نیا طرز زندگی متعارف کرواتے ہیں، کیسے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں خدا کے لیے کریں، نہ کہ انسانوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے۔ خدا ہمارا باپ ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور وہی بدلہ دینے پر قادر ہے۔ مقدس پالوس رسول کی تعلیم، کلیسیا کی تعلیم، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ خدا نیکوکاروں کو ہمیشہ کی زندگی کی جزا اور گناہگاروں کو دوزخ کی سزا دے گا۔ دور حاضر میں ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا جانیں، لیکن مسیحی تعلیم ہمیں ایسا نہیں سکھاتی۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ خیرات کرتے ہو تو دکھاوے کے لیے نہیں، اگر عبادت کرتے ہو تو دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر لوگوں سے اجر چاہتے ہو تو وہ تعریف کرتے ہیں تو اجر پا چکے، تعریفی کلمات۔ لیکن اگر خدا کے لیے کیے گئے ہیں تو اس کا اجر خدا دے گا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔
اس لیے خدا مسیح فرماتے ہیں کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح دعا کرنے کا بھی، گو کہ الفاظ ہمیں سخت لگتے ہیں، لیکن خدا مسیح کہتے ہیں جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، دکھاوے کی عبادت، کہ لوگ دیندار سمجھیں، لوگ پرہیزگار سمجھیں، لوگ نمازی سمجھیں، لیکن یہاں پر کہ ہم اپنے اندر خاموشی میں جا کے دعا کریں تاکہ باپ کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں۔ دعا اپنے آپ میں خدا کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اور جب ایک شخص دعا کر رہا ہے تو یقیناً اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار کریں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ لوگ تو تعریف کریں گے کہ لمبی لمبی دعا ہو رہی ہے، لیکن خدا جانتا ہے ہمیں کیا چیز درکار ہے۔ اور اسی طرح روزہ بھی، جب روزہ رکھا جاتا ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند میں مسیح یسوع میں زندگی گزارتے ہیں۔ مسیح یسوع میں زندگی جو بھی شخص گزارتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ اس کو لوگوں کی اپریسیشن نہیں چاہیے، لوگوں سے تعریفی کلمات نہیں چاہیے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا اس سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ روزہ ہمیں دینداری سکھاتا ہے، پرہیزگاری، دعا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے روزہ رکھا ہو وہ دعا نہ کرے، وہ خیرات نہ کرے، کیونکہ تینوں ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں ایک مثالی نمونہ بننا ہے ہر ایک کو، خواہ میں ہوں، خواہ آپ میرے سامعین ہیں، سننے والے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے رول ماڈل بننا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی ہے۔ آپ خدا مسیح نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، اور جو نور میں چلتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ خود خدا مسیح ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنے ہیں۔ اسی لیے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر یہ کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ مسیحی طرز زندگی، مقدس متی رسول کی انجیل 5، 6، 7 تینوں ابواب مسیحی طرز زندگی ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو ایک نیا طرز زندگی دیا ہے تاکہ اس دنیا میں تبدیلی لے کر آئیں، خدا کی محبت لوگوں پر ظاہر کریں کہ خدا نے ہے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم جیسا خدا نے ہمیں پیار کیا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کی نقش قدم پر چلتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، انفرادی طور پہ، خاندانی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں تبدیلی لے کر آئیں اور دنیا کی تاریکی کو دور کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔